جو آپ کے اپنے ہیں آپ ان کو پہلے تعلیم دیں، یہ زیادہ مستحق ہیں کہ وہ آپ سے سیکھیں بنسبت ان لوگوں کے جو آپ کے دائرے میں ابھی داخل ہی نہیں ہوئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ آیتیں سورۃ العبس کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، لیکن خطاب کا اتنا پیارا انداز ہے قرآن کا، صاف طریقے سے مخاطب بنا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ نہیں کہا کہ آپ تو شروع ہو گئے اور آپ منہ پھیر لیے اور آپ چہرہ بدل لیے، بلکہ غائب کا صیغہ لے کے آئے، غائب کا صیغہ لے کر آئے ہیں کہ عبسا، وہ تو شروع ہوئے، وہ تولا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا۔ حالانکہ مراد یہی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن سیدھا ڈائریکٹ آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ تر شروع ہوئے اور وہ ناگواری کا اظہار کیے ہیں، انہوں نے منہ پھیر لیا، انہوں نے رخ بدل لیا۔ تو یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں اپنے حبیب سے، لیکن انداز اتنا ہے کہ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر اپنی خفت محسوس کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے اندر اپنی جو ہے وہ محسوس کریں۔ تو انداز اتنا اپنایا گیا کہ براہ راست خطاب کرنے کے بجائے محبت بھرا لہجہ، شفقت بھرا انداز کہ جس سے خفت بھی نہ ہو، کام بھی نکل جائے۔ قرآن نے وہ خطاب کیا جس میں غائب کا صیغہ لے کر آئے کہ عبسا و تولا، کہ وہ تر شروع ہوئے۔ تو عبسا فعل ماضی ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے، وہ تر شروع ہونا، تر شروع ہونا یعنی چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہونا، جس کو بعض مفسرین نے کہا چیں بجبی ہوئے۔ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اردو کا، چیں بجبی ہونا، یعنی جیسے آدمی کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، اس کے پیشانی پر شکن آ جاتے ہیں، وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو چہرے پر جو ایک طرح کی بے رخی ہوتی ہے اس کو کہا تر شروع ہونا۔ وہ تولا، تولین کے معنی آتے ہیں منہ پھیر لینا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابن ام مکتوم کی طرف آپ نے منہ پھیر لیا تھا، یعنی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے۔ تو قرآن نے اسی کو کہا عبسا، وہ ناگواری محسوس کیے، وہ تولا، اور انہوں نے بے رخی برتی، ان جاءہ الاعمی۔ دوسری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ جا یجیء کے معنی آتے ہیں آنا، ہو کا جو مرجع ہے جاءہ، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام، اعما، اندھا آیا، نابینا آدمی آیا۔ اور یہ نابینا کون تھے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور یہ ایک طلب کے ساتھ آئے تھے، ایک شوق کے ساتھ آئے تھے، ایک چیز سیکھنے کے لیے آئے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ چونکہ آنکھیں نظر نہیں آتی تھی تو زور زور سے آواز دینے لگے، بار بار بلانے لگے۔ اگر آدمی دیکھ لیتا کہ واقعی اس وقت حضور مشغول ہیں تو شاید یہ آپ کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرتے، چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حضور کس کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے بار بار آواز دے رہے تھے۔ اور بار بار کا آپ کو پکارنا یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے گراں گزر رہا تھا، مشکل معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مجھے ان چیزوں سے ہٹا رہے ہیں۔ تو انجاءہ الاعمی، کہ اندھا ایک نابینا آدمی آپ کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تیسری جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خطاب کو بدلا ہے۔ اب تک کے جو صیغے تھے وہ غائب کے صیغے تھے، اور اب جو صیغہ ہے وما یدریک، آپ کو کیا خبر؟ اب یہ نہیں کہا ان کو کیا خبر نہیں، اب تک کی جو بات تھی کہ وہ انہوں نے رخ پھیر لیا، انہوں نے چہرہ بدل لیا، اور ان کے پاس ایک اندھا آیا، ان کا لفظ استعمال کیا تھا۔ اور اب تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے حبیب سے خطاب کیا اور یہ کہا وما یدریک، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا پتا، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ تزکیہ کر لے، شاید کہ وہ سدھر جائے۔ تو زکا یزکی، تزکیہ، اس کے معنی آتے ہیں نفس کو پاکیزہ کر لینا، یعنی اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنا لینا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، چاہے چھوٹے گناہ ہو چاہے بڑے گناہ ہو، نفس کو مہذب بنانا۔ جیسے تزکیے کے اندر اس سے پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا،
تو وہاں پر بھی اس کا تذکر آیا کہ تزکیے کے اندر جو روحانی ہماری بیماریاں ہوتی ہیں، ایک ہے جسمانی بیماریاں اور ایک ہے روحانی بیماریاں جس کا تعلق ہمارے اپنے دل سے ہیں، تو ان بیماریوں کے علاج کر لینے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ روحانی بیماریوں کے علاج کر لینے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے، اس کا علاج کر لیا، اس نے تواضع پیدا ہو گیا۔ کسی کے اندر فخر اور غرور ہے، اس نے اس کا علاج کیا، اس کی وجہ سے اس کے اندر عاجزی، مسکنت پیدا ہو گئی۔ اور کسی کے اندر جو ہے حسد، جلن ہے، تو اس نے اس کا علاج کیا، یہاں تک کہ اس کو اس کے دل کے اندر لوگوں کے تعلق سے ہمدردی اور محبت پیدا ہو گئی۔ اور کسی نے جو ہے اور کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا، اس نے اس کا علاج کیا، یہاں تک کہ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ اچھائیاں اس کے اندر آ گئیں۔ یعنی جو رذائل ہوتے ہیں، رذائل وہ نکل کر اس کے اندر خصائل آ گئے، عمدہ چیزیں آ گئی، اچھائیاں آ گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ کرنا، اس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو پاکیزہ بنانا۔ تو وما یدری کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کو کیا خبر، ادرا یدری، ادران کے معنی جاننا، اور آپ کو کیا خبر، آپ کیا جانتے ہیں کہ شاید وہ تزکیہ کر لے، یعنی شاید وہ آپ کی بات سن کے سدھر جائے اور اس کے لیے وہ نفع ہو جائے۔ چوتھی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا او یذکر فتنفعہ الذکرہ۔ ذکر یذکر، اصل میں یہ جو لفظ تھا یذکر، یہ تھا یتذکر۔ یتذکر سے اس کو یذکر بنایا گیا ہے ایک صرفی قاعدے کی وجہ سے۔ نحو اور صرف جو عربی گرامر ہوتے ہیں، تو ایک رول کی وجہ سے، قاعدے کی وجہ سے یتذکر کو یذکر بنایا گیا۔ تو یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرے۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یذکر سے مراد یہ ہے کہ شاید وہ ذکر کر لے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے تزکیہ اور ایک ہے تذکیر۔ ذکر یذکر تذکیر، زکا یزکی تزکیہ۔ تو دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے تذکیر، ایک ہے تزکیہ۔ تو تزکیہ تو جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس کے ذریعے سے اپنی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا علاج ہو جائے اور آدمی اچھائیوں کا خوگر بن جائے، اچھی عادتوں کا عادی بن جائے، تو اس کو تزکیہ۔ اور ایک ہے تذکیر۔ تذکیر یہ ہے کہ نصیحت حاصل کرنا۔ تذکیر ابتدائی درجے میں ہوتا ہے، فرسٹ سٹیج ہوتا ہے اس کا، یعنی اللہ کا ذکر کرنا، تاکہ نصیحت کے ذریعے سے، اللہ کے کثرت کے ذکر کی وجہ سے اس کے اندر کی طبیعت کی برائیاں نکل جائیں اور اچھائیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کا ایک، یہاں پر رک کے ایک بات بتاؤں، ہمارے اپنے اولیاء اور اہل اللہ میں سے حضرت شاہ غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک بہت بڑے جو ہے اہل اللہ میں سے گزرے ہیں۔ یہ دراصل مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک شاہی خاندان کے اعلیٰ ترین بزرگ تھے، انتہائی نازک طبیعت کے، تو ان کے خلیفہ ہیں شاہ غلام علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر کی وجہ سے، بار بار اللہ کے نام لینے کی وجہ سے قلب کے اندر، دل کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہ کا جو مادہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا، تو آدمی کی طبیعت نیکیوں پر آمادہ ہوتی ہے اور آدمی کی طبیعت گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو داعیہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام کے کثرت سے ذکر پر، کہ جب اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، چاہے وہ استغفار کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تکبیر یعنی اللہ اکبر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تحلیل لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تسبیح سبحان اللہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ تحمید الحمدللہ کے ذریعے سے ہو، تو جو بھی یعنی تسبیح اختیار کی جائے جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت اور اس کی جلال کے جب تذکرے ہوتے ہیں، تو قلب اور روح جو ہے یہ اپنی غذا محسوس کرتی ہے، اور روح کو اس سے ایک تازگی ملتی ہے، اور اسی روح کے ذریعے سے نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے گناہوں کے اندر کا جو مادہ ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یذکروا سے اشارہ ہے کہ شاید وہ ذکر کر لے، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، لعلہ یزکا او یذکر،
شاید کہ وہ تزکیہ کر لیں، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیں، یا ہے کہ وہ ذکر حاصل کریں۔ فتنفعہ ذکر، اور نصیحت جو ہے اس کو نفع دے گی، یعنی آدمی کو جو ذکر ہے اور جو نصیحت ہے یہ ضرور نفع دیتی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کی دوسری آیت میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں تذکیر جو ہوتی ہے، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود سے وہ چیز نہیں کرتا، کسی سے سننے سے وہ طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ واقعی کرنا چاہیے۔ تو سننا سنانا جو ہوتا ہے، جو تذکیر کے اندر ہوتا ہے، نصیحت کرنے اور کرانے کے اندر، یہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو اسی فرمایا فتنفعہ ذکرا، کہ شاید یہ نصیحت ان کے لیے نفع بخش بن جائے۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ اما من استغنا، اما کے معنی بہرحال، یہ دراصل انما تھا، اسی کو نون کو میم سے بدل کر میم کا میم میں ادغام کر دیے اما۔ بہرحال من استغنا، جو بے نیاز ہو، جو لاپرواہ ہو۔ استغنا یستغنی، استغنان کے معنی آتے ہیں بے نیازی برتنا، لاپرواہی برتنا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امیہ بن خلف ہے، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، جو اسلام اور دین کے تعلق سے لاپرواہ تھے، بے نیاز قسم کے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص لاپرواہی برتتا ہو، بے نیازی اختیار کرتا ہو، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، کہ آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو انتا کے معنی آپ، یہ تو ضمیر ہے، لہو، یہ لہو کی جو ضمیر ہے من کی طرف جا رہی، جو اس سے پہلی آیت میں، یعنی وہ لوگ۔ تصدہ، یہ تصدہ، تصدین کے معنی آتے ہیں توجہ کرنا۔ تو ان لوگوں کی طرف آپ توجہ کر رہے ہیں، یعنی وہ جو سرداران ہیں، وہ جو قریش کے جو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے نیاز ہیں، آپ ابن ام مکتوم کو چھوڑ کر جو تعلیم لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہیں۔ وما علیک الا یزکا، 7ویں آیت میں اللہ نے فرمایا آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، وما علیک، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ یزکا، کہ وہ نہ سدھرے۔ یعنی اگر یہ لوگ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، فلاں اور فلاں، اگر یہ لوگ نہ سدھریں، اسلام میں نہ آئیں، اپنا تزکیہ نہ کر لیں، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے، آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ کا جو کام تھا اسلام پہنچا دینا، تبلیغ کر لینا، دعوت دے دینا، تو آپ نے دعوت دین، دعوت اسلام میں کامل ہیں، تو یہ قبول نہ کریں تو ان کی پکڑ ہے، آپ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا ایک اور آیت میں لست علیہم بمسیطر، آپ ان لوگوں پر نگران نہیں ہیں کہ یہ چاہیں کہ یہ لوگ بالکل پوری طریقے سے آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وما علیک الا البلاغ، آپ پر نہیں ہے مگر بات پہنچا دینا، تو بات پہنچانا آپ کا کام ہے۔ یا ایھا رسول بلغ، اے رسول آپ تبلیغ کریے، پہنچائیے، تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ لوگ قبول کر لیں، ان کا تزکیہ ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو وما علیک اللہ عزت کا، تو آپ پر لازم نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ نہ سدھرے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور پھر ایک طرف ابن ام مکتوم کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا، جو بہرحال جاءَکَ، آپ کے پاس آئے، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، تو جاء یجیء مانے آنا، سعی یسعیٰ سعین کے معنی آتے ہیں دوڑنا۔ تو جو آپ کے پاس آئے دوڑتے ہوئے، یعنی فکر کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، ایک طلب کے ساتھ آپ سے تعلیم لینے کے لیے آئے، جیسے ابن مکتوم آئے ہیں، وَهُوَ يَخْشَىٰ، جبکہ وہ ڈر بھی رہے ہیں، یعنی ان کے اندر یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ اگر میں اللہ کے رسول کی تعلیمات پر نہ چلوں تو میرے لیے ہلاکت ہے، تو ایسا ڈرنے والا آدمی موجود ہے۔ تو 9ویں آیت ہے وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر رہا ہے، یعنی یہی صحابی رسول۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ ان سے بے رخی برت رہے ہیں۔ تلہا، یہ تلہا تلہین کے معنی آتے ہیں غفلت برتنا، تو آپ ان سے غفلت برت رہے ہیں، یعنی آپ ان سے بے رخی برت رہے ہیں۔ تو جو آدمی آپ کے پاس دوڑتا ہوا، ڈرتا ہوا تعلیم لینے کے لیے آ رہا ہے، آپ ان سے غفلت برت رہے ہیں۔
اور جو لوگ بے نیازی برت رہے ہیں، لاپرواہی جن کے چہروں پر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کا تزکیہ کر دیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت دے دیں، تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، صرف اتنی ہی ہے کہ آپ ان تک بات پہنچا دیں۔ جو آپ کے اپنے ہیں، یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں۔ اسی لیے مفسرین نے ان آیات کی روشنی میں یہ فرمایا کہ غیر مسلموں کے اندر ٹھیک ہے اسلام کی دعوت دی جائے، ان تک اسلام پہنچایا جائے، اسلام کا پیغام اور اس کے آفاقی اور ہمیشگی کی جو تعلیمات ہیں ان کے سامنے رکھی جائے، لیکن اس سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اپنی قوم اور اپنی ملت، اپنی مسلمانوں کے لیے، کہ ہماری اپنی قوم، ہماری اپنی ملت، ہمارے اپنے مسلمان یہ صحیح طریقے سے تعلیم پر آ جائیں، یہ صحیح طریقے سے تزکیے پر آ جائیں، یہ صحیح طریقے سے اچھائیوں پر، نیکیوں پر آ جائیں، یہ زیادہ اہم ہے بنسبت غیروں کے اسلام میں داخل ہونے سے۔ اس لیے کہ اگر غیر اسلام میں داخل ہو رہے ہو اور ہمارے اسلام سے نکل رہے ہو تو ہمارا تو اس میں نقصان ہے۔ اور آج امت کا یہی حال ہے کہ اگر غیر اسلام پر ریسرچ کر کے اسلام سمجھ کے اسلام میں آ رہے ہیں تو ہمارے اپنے اسلام سے بیزار ہو کے اسلام سے باہر نکل رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں۔ کوئی عیسائیت قبول کر رہا، کوئی دہریت قبول کر رہا، اور کوئی کسی فتنے کا شکار ہے۔ تو یہ جو آج ہماری اپنی قوم اسلام سے بیزار ہو کر، دین سے بیزار ہو کر، اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اسلام چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو، غیروں کی تہذیب کو، غیروں کے